السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے اور آج اس ویڈیو میں ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں گا، شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں گا۔ بلوچستان میں کوئٹہ میں ایک بار پھر سے ٹارگٹ اٹیک ہوا ہے ہزارہ کمیونٹی پہ، اور 10 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جو کہ کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے، اور ان کے لواحقین نے میتوں کو دفنانے سے انکار کر دیا ہے جب تک گورنمنٹ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کرتی۔ ان کی ڈیمانڈز میں سے 2 میجر ڈیمانڈز جو ہیں، پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو خود ذاتی طور پہ وزٹ کریں، نہ کہ انٹیریئر منسٹر اور کسی اور منسٹر کو یا کسی وفد کو ان کے پاس بھیجیں، بلکہ خود ذاتی طور پہ جا کے ان کو وزٹ کریں اور ان کی ڈیمانڈز کو سنیں اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا کریں۔ اور ان کی دوسری میجر ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو بھی سزا دی جائے، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو بھی سزا دی جائے، اور جو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات کہ جو لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب اس اٹیک کی ذمہ داری داعش نے لی ہے، ISIS نے لی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بہت سے سوال یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ داعش کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، جو ایک طویل عرصے سے دہشت گردی پاکستان کے اندر رک چکی تھی، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات دیکھے نہیں جا رہے تھے، اب اس کی ایک اور نئی کڑی شروع ہوتی نظر آتی ہے۔ اب اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کی جڑ تک بھی پہنچنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ وہی ہے شیعہ سنی کا مسئلہ، اس میں کئی ممالک انوالو ہو سکتے ہیں اور کئی ممالک انوالو نہیں بھی ہو سکتے، لیکن ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ در حقیقت شیعہ سنی کا نہیں ہے، نہ جو حقیقت میں سنی ہے، حقیقت میں اہل سنت سے جن کا تعلق ہے وہ شیعہ کمیونٹی کو کافر نہیں مانتے، اور جن کا تعلق حقیقی طور پہ شیعہ کمیونٹی سے ہے، یعنی کہ جن کا کسی بھی اینگل سے اسلام سے تعلق ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان اٹیکس کے پیچھے، ان موبلائزیشن کے پیچھے بہت سے ممالک انوالو ہوتے ہیں اور بہت سے ممالک کی فنڈنگ انوالو ہوتی ہے۔ لیکن اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے نہ تو آپ کو شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ آپ کو سنی ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہے یا نہیں ہے۔ اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے آپ کا صرف انسان ہونا ضروری ہے، اور آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں پہ انسانوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھویا ہے، وہاں پہ ان کے لواحقین سڑکوں پر ہیں اور اتنی سردی میں سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کوئٹہ میں احتجاج کر رہے ہیں، کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی اس امید پہ پورا اتریں گے اور کوئٹہ کو وزٹ کریں گے اور ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے مطالبات سنیں گے اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جو دہشت گرد اس حملے میں انوالو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک پوری امت مسلمہ ایک پیج پہ آ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور جو انتہا پسند فرقے ہیں، چاہے وہ شیعہ میں کمیونٹی میں ہیں، چاہے وہ سنی کمیونٹی میں ہیں، جب تک ان کو جڑ سے نہیں کاٹا جائے گا تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہاں پہ وزٹ ضرور کریں گے اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں آپ کو صرف ایک شعر سنانا چاہوں گا، علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ اس پوری سچویشن کو علامہ اقبال کس طرح لکھتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔